سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، خاص کر سی آر ایس ایس اور اس کی پوری ٹیم کا، کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اور اس سے پہلے خاص کر جب ہم آئے تھے آپ لوگوں کی وساطت سے اور جو ہماری میٹنگز ہوئی تھی، تو وہ بہت مفید اس لیے رہی کہ جتنے بھی مسائل ہم نے اس میٹنگز میں ہائی لائٹ کیے تھے ان میں سے 90% اس طرح حل ہوئے. خاص کر جو کنٹینرز وہاں پر کھڑے تھے تو وہ تقریباً وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور اب ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. جہاں تک ہمارے دائمی مسائل کا تعلق ہے تو وہ ہمارا ایپٹا 2010 ہے. یعنی جب تک اس ایگریمنٹس میں جو خامیاں ہے، جو مشکلات ہے، اس کو ریوزٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو دوبارہ اثر نو معاہدہ نہیں ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو ہمارے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے سابقہ جو اشرف غنی کی حکومت تھی اس کے درمیان اور پاکستان کے درمیان اس پہ بھی تقریباً 90% کام ہو چکا ہے. یعنی دونوں جو ہے ایک ایگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اب چونکہ افغانستان میں حکومت بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن اب بھی ہم اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب ایک نیا ایگریمنٹ جو ہے ایپٹا کا متبادل کے طور پہ سامنے آتا ہے اور کب ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. تیسری اور اہم بات جو ہے ہمارے خاص کر جو بارڈر ایریاز ہے جہاں سے ہمارے دونوں طرفہ تجارت ہوتا ہے، وہ طورخم ہے، غلام خان ہے یا اسپن بولدک ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پر دونوں ممالک کی جانب سے جو ہمارے روڈز ہے، جو ہمارے سکینرز ہے، جو کسٹم کا نظام ہے، یہ سارا بہت ایک طرح سے آؤٹ آف ڈیٹ ہے، بہت پرانے وقتوں کا ہے. اب موجودہ حالات میں اس سے وہ سہولیات پہنچانا تاجروں کو وہ ممکن ہی نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک جگہ جو ہے وہاں پر 10 بندوں کی گنجائش ہے اور ہم وہاں پر 1000 لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ سے ظاہر مشکلات پیدا ہوگی. ہمیں دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہاں کی سڑکیں جو ہے ان کو وسیع کیا جائے، وہاں کسٹم کا نظام جدید بنایا جائے، اور اسی طرح جو سکینرز وغیرہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر دو طرفہ تجارت میں مشکلات اسی طرح حائل رہے گی. آپ کی بات درست ہے ہوگی. اس میں سابقہ جو افغان حکومت تھی، اشرف غنی حکومت، اس کی بھی تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی یا غفلت اس کو کہہ دیں آپ. لیکن پاکستان کی جانب سے بھی کوشش کے باوجود وہ حالات پیدا نہیں کیے گئے تھے. یعنی طورخم میں آج کل تو وہاں پر ٹرمینل بن رہا ہے، سڑک بن رہی ہے اور ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے. شاید اس سے زیادہ وہاں پر افغانستان کی جانب حالات برے ہو. وہاں پر ایک پل ہے جو ابھی تک نہیں بنا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک دونوں ممالک نے گزشتہ 20 سال میں سیاست کو تجارت سے الگ نہیں کیا ہے. وہ ایک دوسرے کے ایک طرح سے خلاف رہے ہیں اور انہوں نے سیاست اور تجارت کو خلط ملط کر کے ان میں مشکلات پیدا کی ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جائے گا یہ مشکلات جو ہے وہ اسی طرح رہے گی. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں دونوں طرف سے کوتاہی ہو سکتا ہے، افغانستان کی جانب سے کچھ زیادہ ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ امارت اسلامی نئی حکومت افغانستان میں بنی ہے. اگرچہ سیاسی مشکلات ہے، معاشی مشکلات ہے، دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی مشکل میں ہیں، لیکن یہ بات خوشائند ہے کہ پاکستان کے ساتھ امارت کے تعلقات کم از کم بہت بہتر ہے دوسری دنیا کے ممالک کی نسبت. اسی لیے دونوں ممالک کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو رکے ہوئے پروجیکٹ ہے خاص کر اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹاپی پہ کام شروع ہونا چاہیے، اسی طرح کاسا پہ کام شروع ہونا چاہیے. ٹاپی جو ہے وہ ایک طرح اس پہ عمل اب کام شروع ہو رہا ہے، ترکی کی کمپنی آئی ہوئی ہے اور وہ اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. اس میں دونوں ممالک کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے آپس میں. جب تک یہ بڑے پروجیکٹ جو ہے یہ شروع نہیں ہوں گے، ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے اور یا صرف باہمی تجارت سے ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے اور امارت اسلامی کو تسلیم کرنے اور اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے. اگرچہ تاجر لوگ، وہاں کے چیمبرز وغیرہ جو ہے یا بینکس جو ہے، یہ حکومت کا حصہ یا جز نہیں ہے.
لیکن ایک قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے اور اس سوسائٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے ہم اس پہ طالبان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ہم اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کافی حد تک ہماری باتیں سنتی بھی ہے اور اس پہ غور بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو دنیا کے ساتھ ایک زبان ہو کے چلنا ہوگا، یعنی ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان کے لوگوں کو سزا نہ دے، یعنی طالبان کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، اس میں اگر کوئی سختی بھی ہے، کوئی کمی بھی ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ افغان عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم پہ جو پابندیاں ہے، ہم ٹی ٹی نہیں کر سکتے ہیں، ہم ڈالر نہیں نکال سکتے ہیں، ہمارے ریزرو جو ہے ان کو منجمد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا ان چیزوں کی سزا یا طالبان کی غلطیوں کی سزا جو ہے وہ پورے افغان عوام کو دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف طالبان سے بھی کہ وہ جدید دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جدید دنیا کے طرز اور اس کے ساتھ جو کلچر ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرے جتنا بھی اسلام اجازت دیتا ہے، اور دوسری طرف دنیا سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغان عوام کو ٹارگٹ بنانے سے اور ان کو سزا دینے سے گریز کرے۔ بہت شکریہ۔